کیپٹل اسپیشل میں عبدالستار خان خوش آمدید کہتا ہے، جب 2016 میں پاناما پیپر آیا تھا تو ایک ٹرینڈ پر بہت کم توجہ دی گئی تھی۔ وہ یہ تھا کہ پاناما پیپرز کے آنے کے بعد انکم ٹیکس جمع کرانے کی شرح بڑھ گئی تھی۔ کن کی طرف سے؟ پارلیمنٹیرین کی طرف سے۔ یعنی 2015 میں جو انکم ٹیکس جمع کرایا گیا تھا مجموعی طور پر، اس میں پاناما پیپرز کے آنے کے بعد 2016 میں انکم ٹیکس کی ریشو جو تھی، جمع کرانے کی ریشو شرح، وہ بڑھ گئی تھی۔ کیا اس کی وجہ پاناما پیپرز کے آنے کے بعد کا خوف تھا، یا واقعی پارلیمنٹیرینز کی آمدنی میں اچانک اضافہ ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے 2015 کی نسبت 2016 میں زیادہ انکم ٹیکس جمع کرایا گیا تھا؟ ان میں سینیٹر، قومی اسمبلی کے ممبران اور چاروں صوبائی اسمبلیوں کے ممبران شامل تھے۔ لیکن اس سے پہلے اس بات پر غور کرنا ضروری ہے کہ ایف بی آر کا جو پارلیمنٹیرینز کی ڈائریکٹری کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ جس میں صرف یہ لکھا ہوتا ہے کہ کس کس اسمبلی کے کس کس ممبر نے کتنا کتنا ٹیکس جمع کرایا۔ ڈائریکٹری میں ایف بی آر یہ نہیں بتاتی کہ ممبران نے جو انکم ٹیکس جمع کرایا وہ بالکل ٹھیک تھا یا غلط تھا، پچھلے سال کیوں کم دیا، اس سال کیوں زیادہ دیا، یا پھر پچھلے سال کیوں زیادہ دیا تھا اور اس سال کیوں کم دیا۔ لیکن ہم کہہ سکتے ہیں کہ 2016 کے پاناما پیپرز کی وجہ سے پارلیمنٹیرین نے زیادہ انکم ٹیکس جمع کرانے پر مجبور ہو گئے تھے۔ اس حوالے سے اس بات کو کافی تقویت ملتی ہے کہ شاید وہ جس قسم کا خوف تھا جس کی وجہ سے پارلیمنٹیرین نے زیادہ انکم ٹیکس دینا شروع کر دیا تھا، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ڈیولپمنٹ بھی ہوئی تھی۔ پارلیمنٹیرین نے 2015 کی نسبت زیادہ انکم ٹیکس دیا، لیکن 2018 میں جو کہ الیکشن کا سال تھا، ایک مرتبہ پھر پارلیمنٹیرین کا انکم ٹیکس کی شرح کم ہو گئی تھی، حالانکہ وہ الیکشن کا سال تھا۔ الیکشن کے سال میں تو لوگوں سے ووٹ لینا ہوتا ہے اور مخالفین سے ہر حوالے سے بچنا ہوتا ہے۔ پارلیمنٹیرینز نے کوئی ٹیکس نہ دیا ہو۔ 2015 میں 26 ممبران پارلیمنٹ نے کوئی ٹیکس جمع نہیں کرایا تھا، لیکن 2016 میں پاناما پیپرز کے آنے کے بعد یہ تعداد کم ہو کے 18 رہ گئی تھی۔ لیکن حیرت کی بات ہے کہ 2018 میں یہ تعداد 18 سے کئی زیادہ بڑھ کر 176 ہو گئی تھی کہ جنہوں نے سرے سے انکم ٹیکس ہی نہیں جمع کرایا تھا، اس کے باوجود کہ 2018 الیکشن کا سال تھا۔ ممبران پارلیمنٹ نے 2016 میں پاناما پیپر کے آنے کے بعد 39 کروڑ 60 لاکھ روپے انکم ٹیکس جمع کرایا، جو 2015 کی نسبت 9 کروڑ روپے زیادہ تھا۔ سینٹرز نے 2016 میں پاناما پیپرز کے شائع ہونے کے بعد 22 کروڑ 30 لاکھ روپے انکم ٹیکس جمع کرایا تھا، جو 2015 کی نسبت 30% زیادہ تھا۔ قومی اسمبلی کے ممبران نے 2016 میں پاناما پیپرز کے آنے کے بعد 2015 کی نسبت 26% اضافے کے ساتھ 17 کروڑ 30 لاکھ انکم ٹیکس دیا تھا۔ 2013 سے 2018 کے 6 سالوں کے دوران سینٹ، قومی اسمبلی، چاروں صوبائی اسمبلی کے ممبران پارلیمنٹ ایسے تھے جنہوں نے یا تو صرف 1000 روپے یا پھر 1000 سے کم انکم ٹیکس جمع کرایا تھا۔ لیکن 2016 میں پاناما پیپرز کے آنے کے بعد پاکستان کی 6 اسمبلیوں میں ایک بھی ایسا پارلیمنٹیرین نہیں تھا جس نے 1000 روپیہ یا پھر 1000 روپوں سے کم انکم ٹیکس جمع کرایا ہو۔ پھر 2017 میں بھی ایسے ہی ہوا، لیکن 2018 میں ایک مرتبہ پھر 16 ممبران پارلیمنٹیرین ایسے تھے جنہوں نے 1000 روپے یا 1000 روپے سے بھی کم انکم ٹیکس جمع کرایا، اس کے باوجود کہ 2018 الیکشن کا سال تھا۔ قومی اسمبلی میں 1000 تک یا پھر 1000 سے بھی کم انکم ٹیکس جمع کرانے والوں ممبران کی تعداد 2013 میں 85 تھی، جنہوں نے مجموعی طور پر صرف اور صرف 1,27,000 روپے انکم ٹیکس جمع کرایا تھا، جو کہ کم ہوتے ہوتے 2016 میں صرف 2 ممبران تک ہی رہ گئے تھے جنہوں نے 1000 روپوں تک یا 1000 روپے سے کم انکم ٹیکس جمع کرایا تھا۔ لیکن 2018 میں ایک مرتبہ پھر
ایسے ممبران پارلیمنٹ کی تعداد بڑھ کر 50 کے قریب پہنچ گئی جنہوں نے 1000 روپے سے کم انکم ٹیکس جمع کرایا تھا۔ 2016 میں پاناما پیپرز کے آنے کے بعد 10 لاکھ سے زائد انکم ٹیکس جمع کروانے والے ممبران پارلیمنٹ 30 کروڑ روپے انکم ٹیکس جمع کرایا تھا۔ 2015 میں 10 لاکھ یا 10 لاکھ سے زائد انکم ٹیکس جمع کرانے والوں کی تعداد، پارلیمنٹیرین نے 20 کروڑ 80 لاکھ روپے انکم ٹیکس جمع کرایا تھا۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف نے 2015 کی نسبت 2016 میں 26% زیادہ انکم ٹیکس جمع کرایا تھا۔ شہباز شریف صاحب نے 2015 میں 76 لاکھ روپے انکم ٹیکس دیا تھا، لیکن 2016 میں پاناما پیپرز کے آنے کے بعد 95 لاکھ روپے انکم ٹیکس دیا تھا۔ سابق وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے 2016 میں 12 لاکھ روپے انکم ٹیکس دیا، جو 2015 کی نسبت 40% زیادہ تھا۔ سابق وفاقی وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیقی، جو آج بھی وفاقی وزیر ریلوے ہی ہیں، 2016 میں پاناما پیپرز کے آنے کے بعد 40 لاکھ روپے انکم ٹیکس دیا تھا، جو 2015 کی نسبت 35% زیادہ تھا۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے 2015 کی نسبت 2016 میں پاناما پیپرز کے آنے کے بعد 24% زیادہ انکم ٹیکس دیا تھا۔ شاہد خاقان عباسی نے 27 لاکھ روپے انکم ٹیکس ادا کیا تھا۔ سینیٹر ڈاکٹر بابر اعوان نے 2015 میں 29 لاکھ روپے انکم ٹیکس دیا تھا، جبکہ 2016 میں پاناما پیپرز آنے کے بعد 56 لاکھ انکم ٹیکس دیا، جو 2015 کی نسبت 27 لاکھ روپے زیادہ تھے۔ وفاقی وزیر اسد عمر نے 2015 میں 42 لاکھ روپے انکم ٹیکس دیا تھا، جبکہ 2016 میں پاناما پیپرز کے آنے کے بعد اسد عمر صاحب نے 63 لاکھ روپے انکم ٹیکس ادا کیا، جو 2015 کی نسبت 21 لاکھ روپے زیادہ تھے۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف کے صاحبزادے، موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف کے صاحبزادے حمزہ شہباز شریف نے 2015 میں 63 لاکھ روپے انکم ٹیکس دیا تھا، جبکہ 2016 میں پاناما پیپرز آنے کے بعد 70 لاکھ روپے انکم ٹیکس ادا کیا تھا، جو 2015 کی نسبت زیادہ تھا۔ پی ٹی آئی کی ڈاکٹر شیریں مزاری 2015 میں 8 لاکھ روپے قریب انکم ٹیکس ادا کیا تھا، جبکہ 2016 میں پاناما پیپرز آنے کے بعد ڈاکٹر شیریں مزاری نے 14 لاکھ روپے کے انکم ٹیکس ادا کیا تھا، جو کہ 2015 کی نسبت 6 لاکھ روپے زیادہ تھے۔ سابق وزیر مملکت پیر امین الحسنات نے 2015 میں صرف 1,16,000 روپے انکم ٹیکس دیا تھا، لیکن 2016 میں پاناما پیپرز کے آنے کے بعد سینکڑوں فیصد زیادہ انکم ٹیکس دیا۔ 2016 میں پیر حسنات نے 46 لاکھ روپے انکم ٹیکس ادا کیا تھا، جو 2015 کی نسبت 45 لاکھ روپے زیادہ تھے۔ وفاقی وزیر قانون اس وقت کے بیرسٹر فروغ نسیم نے 2016 میں پاناما پیپر آنے کے بعد 2015 کی نسبت 74% زیادہ انکم ٹیکس دیا تھا۔ 2015 میں ڈاکٹر فروغ نسیم نے 35 لاکھ روپے انکم ٹیکس دیا تھا، جبکہ 2016 میں 2 کروڑ 2 لاکھ روپے انکم ٹیکس ادا کیا، جو 2015 کی نسبت 1 کروڑ 67 لاکھ روپے زیادہ تھا۔ سینیٹر روزی خان کاکڑ 2016 میں پاناما پیپر کے بعد 5 کروڑ انکم ٹیکس دیا تھا، جو 2015 کی نسبت 312% زیادہ تھے۔ جے یو آئی ایف کے سینیٹر طلحہ محمود نے 2016 میں پاناما پیپرز آنے کے بعد 3 کروڑ 25 لاکھ روپے کے انکم ٹیکس ادا کیا تھا، جو کہ 2015 میں دیے گئے انکم ٹیکس سے 1 کروڑ 55 لاکھ روپے زیادہ تھے، یعنی کہ 131% زیادہ ٹیکس دیا۔ سینیٹر طلحہ کا نام بھی پاناما پیپرز میں تھا۔ پی ٹی آئی کے سینیٹر محسن عزیز نے 2016 میں 89 لاکھ روپے کا انکم ٹیکس دیا تھا، جو 2015 سے 2018 تک کے درمیان دیے جانے والے انکم ٹیکس سے بہت زیادہ تھا۔ جہانگیر ترین صاحب نے 2016 میں 5 کروڑ 37 لاکھ روپے انکم ٹیکس دیا تھا، جو 2015 کی نسبت 42% زیادہ تھا۔ 2015 کی نسبت جہانگیر ترین نے 2016 میں 1 کروڑ 16 لاکھ روپے انکم ٹیکس زیادہ دیا تھا، جبکہ ایسے بے شمار ممبران پارلیمنٹ ہیں جنہوں نے 2015 کی نسبت 2016 میں پاناما پیپرز کے آنے کے بعد زیادہ انکم ٹیکس ادا کیا تھا۔
لیکن ایسے ممبران پارلیمنٹ بھی تھے جنہوں نے 2015 کی نسبت 2016 میں پاناما پیپرز آنے کے باوجود کم انکم ٹیکس ادا کیا تھا، جیسے کہ پیپلز پارٹی پاکستان کے صدر اعتزاز حسن، جنہوں نے 2015 کی نسبت 2016 میں 44% کم انکم ٹیکس ادا کیا تھا۔ اسی طرح سینیٹر تاج محمد آفریدی نے 2015 کی نسبت 2016 میں 64 لاکھ روپے کم انکم ٹیکس ادا کیا تھا۔ اسی طرح سے سردار ایاز صادق صاحب نے، جنہوں نے 2015 میں 14 لاکھ روپے انکم ٹیکس دیا تھا، لیکن 2016 میں پاناما پیپرز آنے کے بعد صرف 1,04,000 روپے انکم ٹیکس ادا کیا تھا۔ پیپلز پارٹی کے سینیٹر فاروق ایچ نائک نے 2015 میں 1,16,00,000 روپے انکم ٹیکس ادا کیا تھا، جبکہ 2016 میں پاناما پیپرز آنے کے باوجود 78 لاکھ روپے ادا کیے، جو 2015 کی نسبت 38 لاکھ روپے کم تھے۔ سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان، جو آج بھی وزیر اعلیٰ بلوچستان ہے، عبدالقدوس بزنجو نے 2015 میں 17 لاکھ روپے انکم ٹیکس دیا تھا، جبکہ 2016 میں بزنجو صاحب نے کوئی انکم ٹیکس ادا ہی نہیں کیا تھا۔ اب یہ وہ بات تھی کہ پاناما پیپرز کے آنے کے بعد یہ ایک ٹرینڈ دیکھا گیا تھا، جو ایف بی آر کی ڈائریکٹریز آتی ہیں، پارلیمنٹیرین کی انکم ٹیکس ڈائریکٹری، اس میں سے یہ ٹرینڈ نکلا کہ 2015 میں جتنا دے رہے تھے، اچانک 2016 میں، کیونکہ جو 2016 کی انکم ٹیکس ڈائریکٹری جو پارلیمنٹیرین کی آئی تھی، وہ پاناما پیپرز کے کچھ ہی مہینے بعد آئی تھی، اور اتنا واضح فرق تھا کہ جس کی ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے کہ پاناما پیپرز کا خوف ہوگا، جس کی وجہ سے، چاہے اس کا تعلق مسلم لیگ نون سے تھا، چاہے پی ٹی آئی سے تھا، چاہے پیپلز پارٹی تھا، ان کی انکم ٹیکس جمع کرانے کی شرح بڑھ چکی ہوئی تھی۔ کچھ ایسے پارلیمنٹیرین بھی تھے جنہوں نے 2015 میں زیادہ انکم ٹیکس دیا تھا، لیکن 2016 میں اس کے باوجود کہ پاناما پیپرز آ گیا تھا، پاناما پیپرز کا سیاستدانوں پہ خوف تھا، اس کے باوجود 2016 میں انہوں نے کم دیا۔ انکم ٹیکس کی ڈائریکٹری میں، جو پارلیمنٹیرین کی ڈائریکٹری جو ایف پی آر ایشو کرتی ہے، اس میں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوتی، صرف یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ آمدنی تھی، اور یہ آمدنی والا بھی سلسلہ 2019 سے شروع ہوا کہ آمدنی بتائی جاتی ہے۔ ایک نارمل انکم ہوتی ہے، ایک پریزمپٹیو انکم ہوتی ہے، اور ایک ایگریکلچر انکم ہوتی ہے، اور اس کے بعد ایسوسیٹ آف پرسن کے طور پر انکم ہوتی ہے۔ پھر جا کے کالم میں دیا جاتا ہے کہ یہ انکم تھی، 4 انکم کے خانے ہیں، 5ویں میں جا کے بتایا جاتا ہے کہ یہ انکم ٹیکس دیا گیا ہے۔ وہاں سے آپ تھوڑا بہت گیج کر سکتے ہو کہ آمدنی، ایگریکلچر انکم، ایگری انکم جس کو کہتے ہیں، اس پہ انکم ٹیکس نہیں ہوتا۔ پروونشل لیول کے اوپر کوئی کٹوتی ہوتی ہے، لیکن انکم ٹیکس فیڈرل سبجیکٹ ہے، اس لیے انکم ٹیکس کی شرح میں ایگریکلچر انکم نہیں آتی، لیکن نارمل انکم آتی ہے، پریزمپٹیو انکم آتی ہے، اور ایسوسیٹ آف پرسن، جب آپ کچھ لوگ مل کے کوئی کاروبار کر رہے ہوتے ہو، کچھ لوگ مل کے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں ہوتے ہو، کچھ لوگ مل کے شیئر ہولڈنگ ہوتی ہے، اس کے بعد اس کا آتا ہے کہ فلانی کمپنی ہے، اس کمپنی میں یہ لوگ تھے اور یہ انکم ہوئی تھی، اور اس کی بنیاد پہ یہ ٹیکس دیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی عبدالستار خان کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔